بے شک آپ بے مثل بے مثال تھے، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی عمر کے سارے حصے اللہ غنی، ساری خوبیوں کو جمع کر کے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے رکھ دی، کوئی خامی نہیں، ساری خوبیوں کے منبع۔ میں کچھ آپ کی تعریف مزید آپ کی نوعمری اور جوانی کی بیان کرتا ہوں۔ حجر اسود، حجر اسود نصب کرنا تھا، آپ ابھی نوعمر تھے، جھگڑا طول پکڑ گیا، مکے کے سرداروں نے تلواریں نیاموں سے نکال رہی، ایک سردار صاحب کہتے ہیں میں نے نصب کرنا ہے حجر اسود، دوسرا سردار میں نے نصب کرنا ہے، آپس میں تلواریں نکال کر قریب تھا کہ خون خارگی اور انسانوں کے سر اڑتے ہوئے نظر آتے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رسالت کا اعلان نہیں کیا، نو عمر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھو نبوت کا ذہن، اچھا ذہن دیکھو، یہ ساری باتیں ہمیں عملی طور پر کرنی ہے جو نبی کی زندگی میں ہمیں ملتی ہیں، سننے سنانے تک نہیں ہے، پریکٹیکل۔ جھگڑا مکانے کے لیے آپ آگے بڑھے، آپ نے فرمایا آپ سارے بڑے بڑے ہو، میں بھی نوعمر ہوں، اگر مجھے اجازت دو تو میں اس کا فیصلہ کر دوں، اس جھگڑے کو روک دوں۔ کہا ٹھیک ہے، کہا جی صبح سب سے پہلے جو کعبے میں نظر آئے گا وہی حجر اسود نصب کرے گا۔ چلو جی مجھے بھی قبول، مجھے بھی قبول، تجھے بھی۔ سارے سردار گھروں کو لوٹ گئے، یہ بڑا اہم فیصلہ تھا۔ اب یہاں میں آپ یہاں کھڑے ہوتے اور اس طرح کا جھگڑا ہو تو کیا ہو؟ میلہ دیکھتے ہیں، میلہ، جھگڑنے والے جھگڑی جا رہے ہیں، میلہ دیکھی جا رہے، بیچارے ایکسیڈنٹ سے مر رہے ہیں، پکڑ نہیں رہے، جھگڑوں والوں کو صلح نہیں کروا رہے۔ جناب کو فالو کرو، جھگڑا روکنے کے لیے آگے بڑھ گئے، فرمایا بھائی جھگڑو نا، صبح سب سے پہلے جو کعبے میں آئے گا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اور صبح جب ہوئی تو سب سے پہلے جناب وہاں موجود تھے۔ اب یہ میٹنگ ہو گئی تھی کہ سب سے پہلے جو حجر صبح کعبے میں نظر آئے وہ حجر اسود نصب کرے۔ اب رائٹ کس کا بن گیا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سب سے پہلے آپ کعبے میں آئے۔ سب سردار چپ، سب سردار چپ، جناب کا رائٹ ہے کہ آپ پہلے مکے خانہ کعبے میں انٹر ہوئے ہیں، حجر اسود رکھیں۔ آپ نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود اس میں رکھوایا، سارے سرداروں کا ہاتھ لگوایا اور کعبے کے پاس جا کر اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ یا یہ دوسری دنائی ہے، پہلی دنائی جھگڑا روکا، دوسری دنائی دیکھو سب کو حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع دے دیا۔ کوئی سردار یہ نہیں کہہ سکے گا میں نے حجر اسود نصب کیا وہ رہ گئے، کوئی محروم نہیں، سب کو، سب بھئی چادر کو ہاتھ لگا لیں، چلو سارے ہم مل کے حجر اسود۔ یہ ہے دانائی، یہ دانائی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ہاتھ لگا کے سب کو خوش کر دیا۔ بڑے سارے سردار موترف ہوئے، یہ جوان کی کیا ذہانت ہے۔ اور آگے چلیے، ابو طالب چلتے ہیں تجارت کے لیے بیرون ملک، جناب بچے ہیں مگر تیار ہو گئے، میں نے جانا ہے، میں نے ساتھ جانا ہے۔ اب یتیم ہے، دادا بھی فوت، والد والدہ بھی، تو چاچا شفیق ہے، محبت کرتے ہیں۔ اب کیا کریں، بھتیجے کی ضد کے آگے چپ ہو گئے اور ساتھ لیا۔ جب سفر کے دوران شام کے علاقوں میں جناب پہاڑی سے نیچے اتر رہے، راہب اپنے راہب خانہ سے نکل کر یوں تک رہے،
اور جوں جوں قریب آئے تو کہتا اس بچے کے ساتھ کون بڑا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میں. کہا یہ بچہ بڑا ہے. میں کہا تجھے کیسے پتا؟ یہ بچہ جوان اہم ہے. اس نے کہا جب تم پہاڑی سے اتر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ پہاڑیاں انہیں سلام کر رہی تھیں، درود بھی پڑھ رہی تھی، سجدے بھی کر رہی تھی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور مجھے گمان ہے کہ یہ مکے سے ہجرت کر جائیں گے، لوگ اس کو ستائیں گے، یہ آخری نبی بنیں گے. ان کی علامتیں ہیں، ان کی حفاظت کرو. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس نے جلدی سے، ابو طالب نے سامان سمیٹا اور جلدی سے معاملہ کیا، اور حضور پر نگرانی حضرت ابو طالب نے سخت کر دی. بہت سارا مکہ سردار دشمن کافر ایک طرف، جناب رسول اللہ پر چاچا سائے کی طرح ڈٹے رہتے ایک طرف. یہاں تک کہ وہ لمحے بھی قریب آتے گئے جب آپ نے اعلان نبوت کرنا ہے. پیدا ہونے سے اعلان نبوت تک ساری چیزیں سارے مکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، عام جوان نہیں، عام لڑکا نہیں، ساری چیزیں مختلف ہیں. اللہ غنی، سب چیزیں مختلف ہیں. کئیوں نے دیکھا بادل سایہ کر رہا ہے، دھوپ شدید ہو گئی، اس کے اوپر بادل. بہت سو نے دیکھا کہ پہاڑوں کے پاس گزرتے ہیں تو کنکریاں پہاڑ درود پڑھتے ہیں. بہت سو نے دیکھا درختوں کے پاس سے گزرتے ہیں تو درخت بھی درود پڑھتے ہیں. بہت سو نے دیکھا آپ کے عجائب و غرامات معجزات کو. اور اس سے بڑھ کر کرامات کا متبادل شعبدہ بازی بھی ہے. کرامات کا متبادل شعبدہ بازی، لال پیلے کپڑوں میں لپٹے گندے مندے شعبدہ بازی دکھا، وہ ڈولی وہ چوٹ کے دکھاتا. اللہ غنی. سب سے مشکل کام ہے پریکٹیکل، عملی طور پر معاشرے میں نمودار ہونا، منوانا. آپ اپنے محلے میں، اپنی گلی میں، اپنی سوسائٹی میں ایماندار مانے جاؤ، سالوں لگتے ہیں. کئیوں سے لوگے، کئیوں سے دوگے، کئیوں سے بولو گے. آپ کی ایمانداری ظاہر ہونے میں سالوں لگیں گے. آپ کے سچ حق بولنے کی تصدیق کرنے والے اہل علاقہ جب تک آپ کو پریکٹیکل حق سچ نہیں دیکھیں گے نہیں مانیں گے. آپ لاکھ اشتہار کر لیں، رحم دل آپ کو تب تک نہیں مانیں گے جب تک معاشرہ، محلہ، گلی، سوسائٹی آپ کو رحم دلی کرتے ہوئے نہ دیکھیں گے. سخی نہیں مانیں گے جب تک آپ کو محلہ، گلی، سوسائٹی سخاوت کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گی. تو یہ ساری خوبیاں، اس سے بھی آگی خوبیاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی میں، نوعمری میں تھیں، مکے کی سوسائٹی نے دیکھی. اس لیے آپ کو کہتے تھے صادق الوعد الامین. صادق الوعد الامین، صادق، سچے. یہ سارا مکہ سوسائٹی کہتا تھا سچا بندہ ہے. آپ جس بندے کو جانتے نہیں اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے سکتے. سچے، صادق، ہر معاملے میں کھرے سچے. وعدہ وفا کرنے والے. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو بھائیو. آپ کو ٹک ٹاک گانے شانے چنگے لگتے نا، قبراں چے کم نہیں جانے. اتباع رسول اور صحیح مسلمانی کم ہے. قیامت دا نیڑا ہے. وعدہ وفا کرنے والے، وعدہ. ہاں، 100 میں سے ایک آدھ بندہ ہوگا وعدہ وفا کرنے والا. وعدہ وفا کرنے والے. اپنے اپنے ادھر دیکھو کون کون وعدے پورے کرتا ہے. دیکھو ذرا گربان غور کرو. وعدہ وفا کرنے والا بندہ ڈھونڈو، میں اس کے ہاتھ چومنے ہیں، میں نے اس کی عزت کرنی ہے. اور صادق وعد الامین، سچا وعدہ وفا کرنے والا
آج اگر کوئی بندہ آپ کو نظر آ جائے اللہ کی قسم مسلمان ہے تو اللہ کا ولی ہے، امانت دار۔ ایسے نہیں سارا مکہ کہتا تھا جناب کو صادق الوعد الامین، سچے وعدہ وفا کرنے والے۔ آپ کو بہت جگہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے نا، جھوٹ کی عادت ہی پڑ گئی ہے، جھوٹ تو معمولی لیا جاتا ہے۔ گھر بیٹھا بیٹھا فون آئے نا تو میں رستے میں ہوں، ابھی بیٹھا گھر ہے، جھوٹ کو معمولی کھیل، معمولی جھوٹ کو سمجھا نہیں جاتا، جھوٹ ہے سچ کی بات۔ ہاں جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ، یہ بزرگ بڑی چیر پہلے فرما گئے نے، تو اج ویکھ لو تسی اپنے آپ نو، معاشرے نو دیکھو، جھوٹ دا سودا ہتھوں ہاتھ،